بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں بزرگوں، میں آپ حضرات کو یہ بات یاد دلا دوں کہ ہر چیز کے بتانے کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا، اور خاص طور سے خواب کی تعبیر کا علم اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط اور کچھ پابندیاں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یعنی کہ تعبیر بتلانے والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو چند شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ، بات یاد رکھنا، علم کے ساتھ ساتھ عالم تو ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ عادات اور اخلاق خصلتیں اس کی اچھی ہوں، نمازوں کا پابند ہو، اور اس کے اندر دیانت داری ہو، سچا آدمی ہو، تاکہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بن سکے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعبیر بتلانے والے کو لوگوں کی راست گوئی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی آپ کو خواب بتلائے اس کو پرکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ خواب بتلانے والا سچا ہے یا جھوٹا۔ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس کی زندگی کے حالات کا تجزیہ کریں، دیکھیں کہ یہ لوگ راست گو ہے یا نہیں۔ اگر وہ عام حالات میں سچا ہے تو اس کی اس بات کی یہ دلیل ہوگی کہ وہ خواب بھی سچا ہی بتلائے گا۔ اسی طرح خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے خواب کو اچھی طرح سننا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اگر خواب میں کچھ جھول نظر آئے، کچھ خواب کے جز سمجھ میں نہ آئے، تو پھر اس خواب کو اپنے سے بڑے عالم سے معلوم کر کے تب اس کی تعبیر بتلائے۔ خود علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ماہر تھے، امام تھے تعبیر کے، لیکن کوئی خواب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اپنے استاذ محترم سے اس کی تعبیر معلوم کرتے تھے۔ اسی طرح خواب اگر کوئی شخص بیان کرتا ہے تو یہ دیکھیں کہ خواب بیان کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اس نے کس وقت میں یہ خواب دیکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر سمجھ میں نہ آ سکے تو پھر قمری اور چاند کی شمسی تاریخ کو ملائے، دن کو دیکھے، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آ سکے تو اب خواب بیان کرنے والے کا نام دیکھے۔ اگر اس کا نام کسی نبی سے ملتا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر اچھی بیان کر دے، اور اس کا نام اگر غلط ہے تو اس کی تعبیر کچھ کمزور ہوگی۔ یعنی کہ بات اس طرح ہے کہ تعبیر سننے والا، خواب کی تعبیر بتانے والا ایک ڈاکٹر کی طرح ہو، حکیم کی طرح ہو کہ وہ سامنے والے کی نبض سمجھ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب آپ سے جھوٹا بیان کر دے۔ ایک شخص آپ سے خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو اب ہمیں اس آدمی کو دیکھنا ہے جس نے خواب بیان کیا، کیا واقعتاً یہ نبی کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا یہ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ اس کی زندگی میں نبی کی سنتیں زندہ ہیں؟ یہ نبی کی شریعت پر پورا عمل کرتا ہے یا نہیں؟ اگر واقعتاً وہ نمازی ہے، دیندار ہے، راست گو ہے، سچا آدمی ہے، اور اس نے بتلایا کہ نبی کو میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے، تو پھر واقعتاً صحیح اس نے خواب پورا بتایا، صحیح بتلایا۔ ایک آدمی کہتا میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، وہ جھوٹا بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے،
اور لوگوں کے ساتھ خیانت بھی کرتا ہے، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو پھر اب اس نے خواب کو بیان کیا جھوٹ۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ میسج ملتے ہیں کہ میں نے آج نبی کو خواب میں دیکھا، نبی نے یہ فرمایا، لوگوں سے یہ کہہ دو، لوگوں سے یہ کہہ دو۔ ہم اس کی تصدیق نہیں کر پاتے کہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کسی نے نہیں دیکھا، ایک بات چلانے کے لیے جھوٹ پھیلانے کے لیے لوگ خواہ مخواہ کا خواب کو گھڑا اور پھر اس کو رائج کر دیا۔ ہم جیسے ناسمجھ لوگ اس خواب کی تحقیق نہ کر کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے اس میسج کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر کوئی جھوٹی خبر آپ پہ پہنچی، آپ نے بغیر تحقیق کے وہ آگے بھیج دی، تو اس جھوٹ میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معبر کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کو معلوم کرے، لوگوں کے حالات کو پہچانے اور پھر اس کے بعد وہ تعبیر دے۔ اور بہت ساری اس کی خصوصیتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتلانا تھا کہ خواب بیان کرنے والا ہو، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ایمان والا ہو اور راست گو ہو اور حقیقی طور پر وہ دین شریعت کا پابند ہو، اس سے آپ خواب بھی معلوم کریں، بیان بھی وہی کریں۔ تھوڑی سی اردو کی کتابیں پڑھ کے خواب بیان نہ کرنا شروع کر دیں، ان باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔